عزیز طلبہ اور ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں مظفر حسین آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کے اس تعلیمی پروگرام میں ہمارا موضوع ہے لبرلزم۔ یہ پروگرام BA پولیٹیکل سائنس کے سال سوم کے طلباء کے لیے ہے۔ لبرلزم جدید مغربی سیاسی فلسفے میں ایک اہم روایت ہے۔ اس کا آغاز ایسے سماجی و سیاسی تناظر میں ہوا جو انلائٹنمنٹ کے بعد یورپ میں موجود تھا۔ یہ فیوڈل پولیٹیکل رول اور مرکنٹلزم کے تنقید کے طور پر ابھرا۔ جان لاک، ایڈم اسمتھ، جیریمی بینتھم اور ڈیوڈ ریکارڈو جیسے ممتاز مفکرین نے لبرلزم کی بنیاد رکھی۔ لبرلزم نے جدید سیاسیات میں ملک اور فرد کے درمیان تعلقات کے بارے میں ہم کس طرح سے سوچتے ہیں اس کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا۔ لبرل مفکرین نے انفرادی آزادی، سیاسی شرکت اور معاشی خوشحالی کے اقدار کو اہمیت دی ہے۔ لبرلز سماجی اداروں کے ذریعے ان اقدار کے تحفظ اور فروغ پر یقین رکھتے ہیں۔ لبرل روایت سے وابستہ مفکرین کی جانب سے پیش کی جانے والی تجاویز اکثر ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود کچھ اہم نقطہ نظر ہے جو سیاست میں لبرل سوچ کی بنیاد بناتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے یہ تصور ہے کہ آزادی انسان کی سب سے اہم خواہش اور ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لبرل سوچ انسانی معقولیت یعنی ریشنلٹی پر پختہ یقین رکھتی ہے، یعنی انسان سچائی اور صحیح عمل تک پہنچنے کے لیے آزادانہ انتخاب اور عقل کا استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تیسرا، فرد کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سماجی ادارے بنائے اور تبدیل کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں لبرلز سماجی اداروں میں ترقی کے ذریعے انسانی زندگی میں ترقی اور بہتری کے امکان پر یقین رکھتے ہیں۔ سیاسی منصوبے کے طور پر لبرلزم کے 4 مقاصد ہیں: بنیادی شہری حقوق، نمائندہ سیاست، نجی ملکیت یعنی رائٹس آف پرائیویٹ پراپرٹی، اور آزاد بازار یعنی فری مارکیٹ۔ کسی نظام کی عدم موجودگی اور جنگ جیسے صورتحال کے موجودگی کی وجہ سے بین الاقوامی تعلقات ہمیشہ لبرل مفکرین کے لیے تشویش کا باعث رہے ہیں۔ لبرلز نے اپنے اصولوں کے ذریعے بین الاقوامی سیاست کے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بین الاقوامی سیاست کے مسائل کے حل کے لیے لبرل اصولوں کو استعمال کرنے کے اس طریقے کو لبرل انٹرنیشنلزم کہا جاتا ہے۔ ایمینوئل کانٹ، رچرڈ کاپڈن، جیریمی بینتھم لبرل انٹرنیشنلزم کے چند ابتدائی مفکرین تھے۔ کانٹ اور بینتھم دونوں نے اس وقت کے بین الاقوامی سیاست میں موجود حالات کو درست کرنے کی کوشش کی جو یورپی سیاست میں جاری حقوق اور آئین پسندی کے نظام کے بالکل برعکس تھے۔ ان دونوں نے پرپیچول پیس کے اپنے اپنے نظریات پیش کیے۔ وہ اس لبرل عقیدے سے متاثر تھے کہ معقولیت بین الاقوامی تعلقات میں آزادی اور انصاف فراہم کرا سکتی ہے۔ پرپیچول پیس کا جو ماڈل کانٹ نے پیش کیا وہ ایک تصوراتی معاہدہ ہے۔ ان کے معاہدے کے 3 اہم اجزاء ہیں: جمہوریہ آئین، ممالک کے درمیان امن کا معاہدہ اور انسانیت کے حقوق۔ ریپبلکن آئین کو اپنے ماڈل کی پہلی شرط بنا کر کانٹ نے ڈیموکریٹک پیس تھیوری کا آغاز کیا ہے۔ دوسری جانب بینتھم نے تجویز پیش کی کہ مشترکہ ٹرائبونل کے قیام سے ممالک کے درمیان جنگ کو روکا جا سکتا ہے۔ کوپڈن کا خیال تھا کہ ممالک کے درمیان آزاد تجارت زیادہ پرامن عالمی نظام تشکیل دے سکتا ہے۔ پہلی جنگ عظیم کے تجربے نے بین الاقوامی تعلقات میں لبرلزم کے راستے پر اہم اثر ڈالا۔ لبرلز کے درمیان اس بات پر اتفاق رائے تھا کہ ممالک کے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ کی موجودگی، خفیہ سفارتکاری اور جمہوریت کی عدم موجودگی عظیم جنگ کی بنیادی وجوہات تھے۔ لبرل تھیوری نے بین الاقوامی تعلقات کے طرز عمل کو تبدیل کرنے کا اصولی منصوبہ اپنایا،
لبرلز نے پہلی جنگ عظیم کے فوری سالوں میں عالمی امن سے متعلق مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک سیاسی پروگرام تیار کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پہلے عظیم جنگ کے بعد ابھرنے والا بین الاقوامی نظام لبرل اصولوں پر مبنی تھا۔ لبرلز نے بین الاقوامی تنظیم اور بین الاقوامی قانون کو خصوصی کردار دیا۔ لیگ آف نیشنز اور اجتماعی سلامتی بنیادی طور پر عالمی امن کے تحفظ کے لیے لبرل طریقے تھے۔ اگرچہ لبرل پروگرام پالیسی سازی پر اثر انداز ہونے میں کامیاب رہا، لیکن تنازعات اور جنگ کو روکنے میں ناکام رہا۔ دوسری جنگ عظیم بین الاقوامی تعلقات میں لبرل نقطۂ نظر کے لیے ایک بڑی ناکامیابی تھی۔ عالمی سیاست کو مکمل طور پہ سمجھنے اور تبدیل کرنے میں ناکامی کی وجہ سے عظیم جنگوں کے درمیان کے دور کے لبرلزم کو آئیڈیلزم یا پھر یوٹوپینزم بھی کہا جاتا ہے۔ لیگ آف نیشنز کی ناکامی اور دوسرے جنگ عظیم کے آغاز نے لبرل سوچ کو کنارہ کر دیا۔ اس کے باوجود لبرل روایت میں ترقی جاری رہی، جس کی وجہ سے لبرل روایت کے اندر مختلف نظریات کی تشکیل ہوئی۔ عالمی سیاست کے مختلف پہلوؤں کو بیان کرنے اور ان کی وضاحت کرنے کے لیے لبرل روایت سے ابھرنے والے نظریات ڈیموکریٹک پیس تھیوری، پلورلزم اور فنکشنلزم ہے۔ اس نظریے کا بنیادی خیال یہ ہے کہ جمہوری حکومتوں کی مثبت خصوصیات ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کرتی ہے۔ یہ کانٹ کے پرپیچول پیس کے نظریے پر مبنی ہے۔ مائیکل ڈوئل نے کانٹ کے نظریے کو مزید فروغ دیا تاکہ یہ وضاحت کی جا سکے کہ جمہوریتیں ایک دوسرے کے ساتھ امن میں کیوں ہیں۔ سب سے پہلے امن کے گھریلو سیاسی ثقافتوں کا وجود پرامن بین الاقوامی تعلقات کو فروغ دیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمہوریتیں مشترکہ اخلاقی اقدار کا اشتراک کرتی ہے، جس سے انہیں آپس میں امن قائم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اظہار رائے کی آزادی اور ٹرانسپیرنسی انہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی اجازت دیتی ہے۔ آخر میں جمہوریتوں کے درمیان امن اقتصادی تعاون کے ذریعے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ کارل ڈیوچ اور جان برٹن نے پلورلزم کے بنیادی خیالات بیان کیے ہیں۔ پلورلزم کا ماننا ہے کہ لوگ اور سماجی گروہ عالمی سطح پر بھی ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں اور دنیا بھر میں نیٹ ورکس تشکیل دیتے ہیں، لہٰذا نجی گروہوں کو بین الاقوامی سیاست کا اہم ایجنٹ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ سرمایہ دارانہ نظام اور عالمی ثقافت کے پھیلاؤ کی وجہ سے نظام کے ایک حصے میں ہونے والی تبدیلیوں کا اثر پوری دنیا پر پڑتا ہے۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد اہم تبدیلیوں کے تناظر میں پلورلزم نے نئے کرداروں کے عروج اور ممالک کے درمیان رابطوں میں تبدیلیوں کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ فنکشنلزم کے اہم مفکرین ڈیوڈ مٹرانی اور ارنسٹ ہاس ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ممالک کسی ایک پہلو میں تعاون کرتے ہیں تو وہ دوسرے شعبوں میں بھی ایسا کر سکیں گے۔ اگرچہ فنکشنلزم کی بنیادی توجہ ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون پر ہے، لیکن اس کا بنیادی مفروضہ یہ ہے کہ معاشی تعاون سیاسی میدان میں بھی تعاون کا باعث بن سکتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک شعبے میں تعاون کے اثرات بالآخر ایک سپرا نیشنل اتھارٹی کو جنم دیتا ہے۔ یورپی یونین کی تشکیل کی تاریخ کا تجزیہ کر کے بین الاقوامی سیاست میں فنکشنلزم کو بہتر انداز میں سمجھا جا سکتا ہے۔ نیو لبرلزم دوسرے جنگ عظیم کے بعد کے دہائیوں میں لبرل تھیوری میں ہونے والے تبدیلیوں نے بین الاقوامی تعلقات میں نیو لبرلزم کی راہ بنائی۔ رابرٹ کوہن اور روبرٹ ایکسلروڈ اس نقطۂ نظر کے دو اہم مفکرین ہیں۔ نیو لبرلزم نے عالمی معاملات میں نتائج کا تعین کرنے کی کوشش کرتے وقت بین الاقوامی تنظیموں کے کردار کے ساتھ ساتھ اصولوں اور نیٹ ورکس کو بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ نیو لبرلز نے نیو ریئلزم کے چیلنج کا جواب دینے میں مدد کی ہے، جبکہ انہوں نے بین الاقوامی انتشار یعنی انارکی اور عالمی سیاست میں ممالک کی اہمیت کے مفروضوں کو تسلیم کر لیا ہے، لیکن نیو لبرلزم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ممالک کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ انتشار کے نظام میں بھی تعاون کر سکتا ہے۔
यहाँ نیو لبرلزم نے انتشار کے اثرات کو کم کرنے میں بین الاقوامی تنظیموں کے کردار پر زور دیا ہے۔ نیو لبرلز کے مطابق بین الاقوامی تنظیمیں کام انجام دیتی ہے۔ نیو لبرلزم کے مطابق بین الاقوامی تنظیموں کی اہمیتیں یہ ہیں۔ سب سے پہلے وہ ممالک کے درمیان بات چیت قائم کرتے ہیں اور اپنے اختلافات پر بات چیت کے لیے ایک فورم تشکیل دیتے ہیں۔ دوسرا، وہ ممالک کے درمیان معاہدوں میں ٹرانسپیرنسی کو فروغ دیتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ بین الاقوامی اصولوں کو تشکیل دیتے ہیں جو عالمی سیاست میں اسٹیبلٹی اور پریڈکٹیبلٹی پیدا کرتے ہیں۔ وہ پالیسی کے کوارڈینیشن میں مدد کرتے ہیں اور ممالک کے طرف سے اجتماعی کارروائی میں رکاوٹوں کو حل کرتے ہیں۔ بین الاقوامی سیاست میں اداروں پر زور دینے کی وجہ سے نیو لبرلزم کو نیو لبرل انسٹیٹیوشنلزم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، آج کے اس تعلیمی پروگرام میں آپ نے لبرلزم کے تعریف، اہمیت و افادیات کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ناظرین، اس موضوع سے متعلق مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دی جا رہی کتابوں اور لنک سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔